الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم سنتان صدقة وصلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، جس طریقے سے نماز روزانہ فرض ہے اور 5 مرتبہ دن و رات میں پڑھی جاتی ہے، یہ ایک فریضہ ہے، بدنی عبادت یہ کہلاتی ہے، جسمانی عبادت کہلاتی ہے۔ اس کی ادائیگی میں ایک بھی روپیہ پیسہ ہمارا خرچ نہیں ہوتا ہے، چاہے نماز کوئی بھی ہو، وضاحت کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ روزہ ایک جسمانی عبادت ہے کہ انسان محنت اور مشقت کرتا ہے، بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، اپنی جائز خواہشات سے بھی اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ حج بھی ایک عبادت ہے جس میں سعی کی جاتی ہے، طواف کیا جاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑا جاتا ہے، سعی سے کہا جاتا ہے، جمرات پر جا کر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے عمرہ بھی ایک عبادت ہے، اعتکاف بھی عبادت ہے۔ یہ ساری کے ساری عبادتیں بدنیہ کہلاتی ہیں، جسمانی عبادت جس میں انسان اپنے آپ کو محنت اور مشقت کے اندر ڈالتا ہے۔ ایک عبادت اس سے ہٹ کر وہ ہے جس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے، مالی عبادت۔ تو ایک ہے بدنی عبادت، جیسے کہ ہم یعنی کم عمری کے زمانے سے لے کر ابھی تک نماز پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھیں گے اس وقت تک انشاءاللہ ساری نمازوں کو ادا کریں گے خشوع و خضوع کے ساتھ، انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے، حج اور عبادت اسی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ عبادتیں ہیں بدنی عبادت۔ اب اس کے علاوہ دوسری ایک عبادت کہلاتی ہے جس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ مالی عبادت کا مطلب مالی عبادت باغبان یا ایسے باغیچے کا مالی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو مال عطا فرمایا ہے، شاندار ہو گیا، ہر 15 منٹ کے اوپر آگاہی ہو جاتی ہے، کچھ شاندار چیزیں اچھا ہو گیا، جیسے 12:15 ہو گیا، 12:30 بجے 10 بجے، ہاں اب اپنی گاڑی اس رفتار سے چلانا ہے، رفتار بڑھانا ہے، گھٹانا ہے، پھر پہنچ پہ جائے، بہت اچھی چیزیں چلیے۔ تو ایک عبادت ہے وہ بدنی عبادت کہلاتی ہے، جیسا کہ ہم نماز پڑھیں انشاءاللہ زندگی بھر پڑھتے رہیں گے۔ روزہ ہے، ایک عبادت وہ ہے جس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ مالی عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے ایک متعینہ مقدار اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہاں پر خرچ کرنا جہاں پر کہ خرچ کرنے کا حکم ہے۔ منمانی طریقے سے نہیں کر سکتے ہم،
کوئی بھی رفاہی کام ہے، کوئی بھی اچھا کام لگ رہا ہے، میرے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ جو محکمہ بجلی یا لائٹ بھرنے کا ہے انٹرنیٹ کا بل، وہاں پر وہی بھرنا پڑے گا۔ جہاں پر گھر پٹی ہے وہاں پہ گھر پٹی، جہاں پر نل پٹی وہاں پہ نل پٹی، اور جہاں پان پٹی ہے وہاں پہ پان پٹی۔ مطلب یہ کہ جہاں پر جو چیز متعین کی گئی ہے اس کے مطابق، اور جہاں چھلا چھٹی ہے وہاں پہ چھلا چھٹی، اور سب سے آخر میں موت پٹی، گورگل کے پیسے، برگے کے پیسے، اور اسی طرح گلاب کے پیسے، اور کیا کیا ڈالا جاتا ہے اس کے ساری چیزوں کے پیسے، شہبازی پھلوں کے پیسے۔ تو بہرحال جتنی بھی جو جگہ متعین کر دی گئی ہے وہاں پر وہ خرچ کرنا پڑے گا، تو جا کر وہ چیز صحیح کہلاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر ایک مقدار کو متعین فرمایا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جو تم کو مال دیا ہے، ہم نے جو مال دیا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے پہلے ہی صفحے کے اوپر ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دماغ میں سے بھوت کو نکال دیا گیا، دماغ میں سے خناس کو نکال دیا گیا، تکبر اور گھمنڈ کو نکال دیا گیا۔ یہ دھوکے میں مت رہو، تم نے اپنی ذہانت سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی چالاکی سے روپیہ پیسہ کمایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوشیاری، چالاکی اور قوت بازو کا نہیں فرما دے تو پھر انسان ایک میلی کچیلی تھیلی لے کر یا کوئی جھولا لے کر، اور اس کے بعد اس کے اندر یہ گاڑی، وہ کیری بیگ، وہ پلاسٹک کا ٹکڑا، اور اس کو جمع کرتا دن بھر ایسے ہی گزار دیتا، روزانہ اس کا مشغلہ وہی ہو جاتا، چونکہ اس کے اسکرو ڈھیلے ہو چکے ہیں، دماغ کے نسیں اس کی خراب ہو چکی ہے، دماغی توازن خراب ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے صفحے کے اوپر سورہ بقرہ جہاں شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہمارے بندے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اللہ کو نہیں دیکھا اللہ پر ایمان، فرشتوں کو نہیں دیکھا فرشتوں پر ایمان۔ بہرحال تفصیلات کے اندر نہیں جانا ہے مجھے، چونکہ وقت بہت کم ہے، ایک سیٹ ہو چکی، دو رہ چکے باتیں نہیں۔ تو یؤمنون بالغیب، آگے کیا فرمایا گیا؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، بدنی عبادت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ نہیں، ہم نے جو دیا ہے پہلے ہی صفحے کے اوپر پہلی ہی آیت پاک میں اس ہمارے دماغ میں سے بھوت کو نکال دیا گیا۔ یہ مت سمجھو کہ مال وزن تمہارے پاس تمہاری اپنی ذہانت اور چالاکی کا نتیجہ ہے، ہم نے تم کو دیا ہے لہذا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد جگہوں میں، حالانکہ پہلے صفحے کے اوپر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اس سے پہلے ایمان بالغیب کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر جنت کا ذکر کیا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ کو کئی جگہ پاؤں مارے کے پاس، ادھر سورہ مزمل کے اندر اور دوسری جگہوں پر، سب جگہوں پر فرمایا گیا، سب جگہوں پر، لیکن یہاں پر ہی فرمایا گیا کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جب موقع آئے گا زکوٰۃ دینے کا تو زکوٰۃ میں خرچ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنے کا صلہ رحمی میں ہے، مسجدوں کی مدرسوں کی تعمیر ہے وہاں پر ہے، غریب کو کھانا کھلانا ہے وہاں پر ہے، غریب کو کپڑا دینا ہے وہاں پر ہے، نیک جگہوں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر ہے، تمام جگہوں پر۔ اس لیے سب سے پہلے فرما دیا گیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے۔ اس کا مطلب یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے لیے بھی رکھو، اس میں سے خرچ کرو۔ جیسے کہ قربانی کے جانور کے گوشت آ جانے کے بعد 3 حصے، ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایک اپنے رشتہ دار دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ غرباء فقراء کے لیے۔ زمین کی جب پیداوار آ جائے تو 90% حصہ اپنے لیے، عشر 10واں حصہ غریبوں کے لیے، وہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔
اسی طریقے سے جب مال ہمارے پاس ہے، چلیے آ رہا ہوں میں اپنے موضوع کی جانب، چونکہ وقت بہت زیادہ کم رہ گیا ہے، اس طرف میں آ رہا ہوں۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے، جس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ بدنی عبادت ہے، یہ جسمانی عبادت، نماز، روزہ، عمرہ، اعتکاف، یہ ہے کون سی عبادت؟ بدنی، جسمانی۔ اور یہ جو عبادت ہے یہ مالی عبادت کہلاتی ہے، کہ جس میں سے ایک مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے ہم کو۔ کب خرچ کرنا ہے؟ سال بھر تک کہا گیا میرے بندو استعمال کرو 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 کرو، کھاؤ پیو، گھر کا کرایہ ادا کرو اگر مکان کرایہ کا اگر ہے، گھومو پھرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، جو تم کو خرچ کرنا ہے جائز حدود میں، جائز حدود میں رہتے ہوئے جتنا چاہے تم خرچ کرو، لیکن فضول خرچی اور پیسے کی بربادی اچھی چیز نہیں ہے۔ کھاؤ، تم کتنا کھاتے، کیا کھانے والے ہیں تم، اچھے سے اچھا لباس پہنو، شاندار سواریاں، کار، موٹر سائیکل، یہ وہ تم خریدو اور اس کو استعمال کرو، اپنے آپ کا خرچ کرو، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرو، جو تم چاہو، ہم نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرو۔ لیکن جب سال ختم ہو جائے گا تو سال ختم ہونے کے بعد یہ دیکھو تمہارے پاس اب اس وقت کتنی مقدار موجود ہے۔ تو زکوٰۃ جب فرض ہوتی ہے 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت، یا 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، اتنی مقدار کسی کے پاس ہے اگر، تو آج کے زمانے میں 40 سے 50 ہزار روپے کے اندر اندر ہوتا ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ کوئی صاحب یہاں پہ کہوں گے دماغ کو ضرورت لا لیجیے، دیکھ کر یا کیلکولیٹر پہ دیکھ کے، موبائل پہ دیکھ کے معلوم ہے دادا بتائیے، دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں دیکھیے آج کے زمانے میں دور میں کیا چل رہا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کیسے کلو ہے، چاندی کیسے کلو سے نکال دیجیے، کتنے 73,000 کتنے، 1 کلو آدھا کلو، ایک پکی بات ہے نا، چلے 73,000 روپے کو کلو ہے، ماشاءاللہ بھی بتا دیے، تو اس میں سے آدھا کلو ہو جاتی ہے، یعنی 50 تولے جسے کہا جائے گا، ہے نا، تو 73 کے آدھے جب کر دیں گے 70 اور یعنی 36,500 روپے، چلیے 40,000 روپے سے رپورٹ کا حساب، جو کہ 2 تولے اوپر ہے نا 2.5، تو اگر کسی کے پاس اگر 40,000 روپے ہے، اور آج کیا تاریخ ہے، آج 18 رمضان ہے، کتنی رمضان ہے آج، 18 رمضان ہے نا، 18 رمضان یا 29 تاریخ موٹا حساب، 29 مارچ آج، تو گزشتہ 29 مارچ کو اگر کسی شخص کے پاس 40,000 روپے تھے اور درمیان میں کم زیادہ ہوتے اب آج 29 مارچ کو 40,000 روپے کا ہے، اب اس میں سے 40واں حصہ دینا ہے۔ 40واں حصہ کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ 39,000 روپے جبکہ سال بھر کسی کے پاس ہوتے رہے، خرچ کرتے رہے، اور 1,000 روپے اس میں سے دینا ہے۔ یہ مثال بتایا میں نے، 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے ہوتے ہیں، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1,000 میں سے 25 روپے، 1 لاکھ میں سے 2,500، اور کسی کے پاس اگر 1 کوٹی، 1 پیٹی بولے تو مان سب کو 1 پیٹی 1 لاکھ ہوگی، اس میں 2,500 روپے، اور 1 کوٹی اگر ہے، CR آج کل ایک نئی اصطلاح نکلی چھپا کے بولا، ہاں ارے میں انہوں بولے تھے کہ 3 CR دیتے بولتے، میں پہلے شروع سمجھا ہی نہیں CR کیا ہوتا، کہ حساب بھی ہے یا کوئی پولیس ہے کہ نئی قسم کی کیا دلی، بعد میں پتہ چلا او ہو 1 کروڑ روپے کہا جاتا ہے CR، او ہو ماشاءاللہ، بمبئی کے بابو ایک الگ ہی اصطلاح ہے اس طریقے سے۔ تو 1 کوٹی اگر کسی کے پاس اگر اس میں 2.5 لاکھ روپے، کتنی زکوٰۃ فرض ہوگی، 2.5 لاکھ، اور اگر 1 روپیہ اگر ہے تو 2.5 CR، یہاں لکھیں گے 2.5 CR مطلب 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ۔ اب یہ آپ کے پاس 1 روپے سے 1 روپے میں 2.5 پیسے، 1 روپے سے لے کے آپ کو 1 ارب روپے تک کا آج یہاں پر مکہ مسجد ممبر سے یہاں سے آپ کو حساب بتا دیا گیا۔ اب سال ختم ہونے کے بعد آپ نے دیکھنا، ہر آدمی نے دیکھنا کہ یہ میرے پاس کتنی رقم ہے، اس میں سے 40واں حصہ کا مطلب یہ ہوگا 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے، یا 40,000 روپے سے 1,000 روپے، اتنی مقدار دینا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جب اگر کوئی شخص دے دے، لہذا اس نے اس فریضے کو مکمل طور پہ ادا کیا۔
زکات فرض ہو رہی تھی 1,00,000 روپے 2,500، اس نے دیا 1,000، لہذا 1,500 باقی رہ گئے، 1,500 دے دیا 1,000 باقی رہ گئے، 2,000 دے دیا 500 روپے باقی رہ گئے، اور پورے 2,500 دے دیا۔ اب جا کر وہ صبح دوش ہوگا، جیسے نہانے کے لیے گیا، اس کا مطلب یہ اس نے سر دھو لیا، صابن لگا لیا، یہ حصہ باقی رہ گیا، یہ حصے میں لگا دیا، دوسرا حصہ باقی رہ گیا۔ جب اس نے مکمل جسم کے اوپر صابن لگایا اور اس طریقے سے پانی ڈال کر بہا دیا، سمجھے کہ مکمل طور پر اس نے غسل کیا، ورنہ ادھورا غسل کر کے نکلا۔ کیسے نکلا؟ اور بالکل اگر نکلا تو بن غسلہ نکل گیا، بغیر غسل کر کے نکل گیا۔ تو اس طریقے سے جب پورے 2,500 2,500 ہے نا، ہاں ٹھیک 2,500 پورے لگے 2,499 روپے کا ادا کرے کوئی شخص، 1 روپیہ باقی رہ گیا۔ اب یہ 1 روپیہ باقی رہ گیا اور زندگی میں اس نے یہاں پہ خرچ کیا، وہاں پہ خرچ کیا، روزانہ 7,500 روپے کی افطاری مکہ میں کے لوگ کھاتے ہیں، 2,00,000 روپے کی مہینے بھر میں کھا جاتے ہیں، ایسے چھیالے لوگ ہیں۔ اب وہاں پر بھی 4-5 مرتبہ اس نے حصہ لے لیا، لیکن وہ 1 روپیہ زکات کے لیے سے نہیں دیا، قیامت کے روز وہ 1 روپیہ اس کے گلے کے اندر اسدحہ بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات کہاں سے کہی گئی؟ حدیث پاک کے اندر بات فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکات اگر نہ ادا کرے تو قیامت کے روز اس کا مال اس کے گردن کے اندر ڈالا جائے گا، اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو دبا کر ڈالا جائے گا، اور دوسری حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کا اسدحہ بنا دیا جائے گا، اور اسدحہ بنانے کے بعد وہ مال یہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ آج تو ہم کو روپیہ پیسہ بڑا اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ 500 کے نوٹا گھر میں رکھے، گدے کے اندر رکھے ہوئے، ادھر رکھے ادھر رکھے، چھت کے اندر رکھ دیے ہوئے، کسی کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے، یہاں رکھے وہاں رکھے، جب دھار پڑی ایڈی آئی تو بعد میں پتہ چلتا ہے، تو ادھر ادھر چھپا کے رکھے ہوئے پیسے ہیں، 20 روپے کے نوٹا، 200 کے روپے، لال نوٹا شاندار قسم کے، 100 کے نوٹا سب رکھے ہوئے، بالکل ایسے نوٹا رکھے ہوئے جس کے اوپر جس کی تصویر کے اوپر بالی غیب ہے، وہ نوٹا جو اس کے اندر موجود ہے، سب نوٹا۔ اس کو تھوڑا بند کریے نا، دھواں دے دھواں کا پاس، تو یہ نوٹا سارے اس طریقے جو چھپا کے رکھے گئے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، اب وہ قیامت کے روز وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ وہ مال آج جو بے جان دکھائی دے رہا ہے، وہ مال جو باتیں نہیں کرتا ہے، اور وہ مال جو ہم کو مال دکھائی دیتا ہے، لیکن قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس مال کو گنجا اسدحہ بنا دیں گے۔ علماء کرام نے لکھا گنجا اسدحہ وہ اس واسطے ہوگا کہ وہ اتنا زہریلا اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے خود کے زہر سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی اگر نہیں دیں گے اگر زکات، تو یہ وعیدیں احادیث پاک میں اور قرآن کریم کے اندر آئی ہیں۔ اس کے مال کو یعنی تپا کر اس کے بعد اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا، اس کے بعد اس کے چہرے کو، اس کی پیشانی کو، اس کے پیٹھ اور پہلو کو داغا جائے گا وہاں پر دوزخ کے اندر۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ زکات مال میں روپیے پیسے میں یعنی 40واں حصہ ہے۔ سونا چاندی کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے، اب اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں آپ کو متفرق مسائل بتا رہا ہوں۔ نقد رقم ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، یہ اتنی مقدار ہے، کسی کے پاس تھوڑا سا سونا معمولی سا، مثال کے طور پہ ذرا سا ایک رتی برابر ہے، تھوڑی سی چاندی ہے اور تھوڑا روپیہ، ان تینوں کو ملانے کے بعد اب اگر 52.5 تولے چاندی یعنی 45-50 ہزار روپے کا 40,000 روپے کا 45,000 روپے حساب بن جا رہا ہے، اس کی قیمت ہو جاتی ہے، لہذا اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ زکات کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ زکات جس شخص کے اوپر فرض ہوتی ہے اس کے حق میں مال کا میل ہے، جیسے ہم دن بھر کپڑے پہننے کے بعد دھول گرد سے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، ان کو دھونا ضروری ہوتا ہے، تب کہیں جا کر وہ دوسری مرتبہ پہننے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سال ختم ہونے پر وہ زکات کو جو مال ہے ہمارے پاس، روپیہ پیسہ سونا چاندی،
وہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو سید حضرات ہوتے ہیں، خاندان سید جن کا ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا اور ان کو لینا جائز اس لیے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، کہ یہ انما ہی اوصاف الناس، یہ لوگوں کے مال کا میل ہے اور یہ محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے جائز نہیں۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اگر کوئی سید اگر ہے جس کا مطلب نہیں بھائی ہم آپ کو زکوٰۃ کا مال دیتے تھے لیکن شریعت نے پابند کر دیا لہٰذا بھوکے مرو، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو، نہیں، جو مال ہم اپنے آپ پر خالص اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے عطیے کے طور پہ، وہ مال کے ذریعے ان کی امداد کرنا چاہیے۔ ایک موٹی بات یاد رکھیے، اگر کوئی سید خاندان سے ہو اور زکوٰۃ کے مستحق اگر ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے بلکہ عطیے میں دینا چاہیے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اب یہ جو بات معلوم ہو گئی کہ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل اور بالغ مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب کہلائے۔ صاحب نصاب وہی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، یہ 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے اتنی مقدار اس شخص کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سال ختم ہو گیا، اپنے مال کا ہم نے جائزہ لے لینا اور جتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ کس کو ادا کیا جائے گا؟ جو غریب کہلاتے ہیں، ضرورت مند کہلاتے ہیں۔ غریب اور ضرورت مند کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جن کا پیشہ بس اللہ کے نام پہ خیرات مانگنا، دروازوں پہ جا کے بھیک مانگنا، مسجدوں کے دروازوں کے اوپر جا کے برسوں سے وہی پھٹی پرانی حالت میں رہنا، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی محنت مزدوری کرنے والا ہے، سائیکل رکشہ چلاتا ہے، مونڈھے میں یا کہیں پر وہ حمالی کرتا ہے، اسٹیشن کے اوپر وہ اس طریقے بیگ اتارتا ہے، بھلے سے ان کو 2000 روپیہ آج کل وہ بھی کما رہے ہیں، ایک مزدور کو بھی نہیں چکا، یعنی ایک اچھے آدمی کو بھی نہیں تنخواہ مل رہی ہے اتنی۔ بہرحال ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ اس شخص کے پاس ماہانہ اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے جس سے بیوی بچوں کا گزارا کر سکے، ورنہ میں جو بھی مثال دوں گا وہاں پہ پتہ چلے گا فل پیسہ ہو رہا ہے، 1000 روپے ماہانہ، یعنی یومیہ ہوتا ہے 1500 روپئے، دیکھا جائے تو تھیلے اتار رہے ہیں۔ اب 1500 روپے کا مطلب یہ ہوگا 45,000 روپئے، یعنی اس طریقے سے ماہانہ آمدنی ہو گئی، جبکہ نادر شہر میں کسی بھی امام اور مسجد کے امام کو 45,000 روپے نہیں ہوں گے اور اس طریقے کسی شخص کو بھی نہیں ہوں گے، تو اس لیے متعین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا دل مطمئن ہونا کہ میں جس کو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ کوئی آدمی جس کے بیوی بچے اہل و عیال ساتھ میں والدین رہتے ہیں، چھوٹے بھائی بہن رہتے ہیں، ماہانہ آمدنی ملازمت کرتا ہے، وہ کہیں پر 10 12 15 20 ہزار اس زمانے میں سب کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اب وہ لاتا ہے بیچارہ، لیکن اس کے بعد ساری ضروریات اس کی پوری نہیں ہوتی، ہمیشہ قرضہ ہمیشہ قرضہ ہمیشہ قرضہ، پریشان ہوتا ہے۔ لہذا وہ شخص ظاہری طور پہ کپڑے اس کے اس طریقے سے لگیں گے، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ملے گی، اسی طریقے سے وہ محفل کے اندر لوگ ساتھ ہنستا کھیلتا ملے گا، لیکن ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسا شخص، کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، محفل میں جو ہنستے ہیں تنہائی میں روتے ہیں، ایسے بھی لوگ رہتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بہت اچھے ہیں، حالانکہ ان کا معاملہ ہے کڑک استری، آگے کیا ہے؟ جیب خالی، کڑک استری جیب خالی۔ دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بہت زبردست لباس اچھا ہے، لیکن جیب میں دیکھا جائے کوئی بھی نہیں ملے گا۔ پاس کیا ہے؟ شکست حالی میں چند لکیریں ہیں دست خالی میں، اس میں 1 8 یوں بنے ہوئے ہیں، تو پاس کیا ہے؟ شکست حالی میں چند لکیریں ہیں دست خالی میں۔ تو ایسا شخص جو یعنی اپنے اہل و عیال کا، بیوی بچوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کی آمدنی نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر یعنی اس کو دینا یہ جائز ہوتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے، آئیے زیادہ سے زیادہ درد ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے ایسے غریبوں کو تلاش کرنا، اپنے خاندان کے اندر دیکھنا، اپنے محلے کے سبھی حضرات سے گزارش کیا کریں، 2 رکھنا اتنا، چلیے ٹھیک۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے
کہ اپنے خاندان کے اندر دیکھنا، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے صدقہ مسکین کو دینا ایک اجر و ثواب ہے، یعنی اس طریقے سے اس کے اوپر ثواب ملے گا، اور اگر اپنے رشتہ دار کو دیا جائے گا تو دوگنا ثواب ملتا ہے۔ وہی اعلیٰ الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ، اپنے خاندان میں دیکھنا، اپنے محلے کے اندر دیکھنا، اپنے رشتہ داروں کے پاس دیکھنا، اپنے شہر کے اندر دیکھنا، جو بھی ہے غریب ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، اسی طریقے ضرورت مند ہے، لہٰذا ان کو یہ زکوٰۃ کی رقم دینا چاہیے۔ کون کس کو نہیں دے سکتا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے گا، بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے گا، پوترا اپنے دادا کو، پردادا کو، سگڑ دادا کو، نواسا اپنے نانا کو، نانی کو، پوترا اپنے دادا اور دادی کو، دادا دادی اپنے پوترے اور پوتری کو، نانا نواسی اپنی نواسی اور اپنے نواسے کو۔ اصول اور فروع، موٹی بات یاد رکھیے، ہم جس کی اولاد ہیں یا جو ہماری اولاد ہے، ہم جن کی اولاد ہے، یہ جو ہماری اولاد، یہ پلر دیکھا، یہ 1 2 3 4، پھر وہ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 پلر ہے، دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یہ پلر، اس کے اوپر اور ہے پلر، وہاں پہ بھی 1 2 3 4 1 2 3 4 ہے، اور آگے چل جائیے، اوپر جائیے کسی منزلے پر 1 2 3 4 1 2 3 4، تو سمجھ جائیے کہ بیچ کا جو پلر ہے وہ بیٹا ہے اوپر والے پلر کا، وہ باپ ہو گیا، اور یہ جو کا پوترا ہو گیا، لہذا یہ پوترا اپنے باپ کو اور اپنے دادا کو نہیں دے سکتا، دادا اپنے بیٹے کو اور پوترے کو نہیں دے سکتا، بیچ والا پلر جو ہے وہ ایک پلر ہے، وہ باپ سمجھ جائیے، وہ اپنے باپ کو اور اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، یہ نواسا ہے، وہ نانا ہے، اور بازو والے پلر نانی ہے، لہذا وہ نانا نانی کو نہیں دے سکتا۔ سمجھ گیا نا اتنی بات؟ نہیں سمجھا تو بات میں پوچھ گیا۔ جن کی ہم اولاد ہیں، جو ہماری اولاد ہے، وہ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، یہ ایسا ہی ہو جائے کہ جیب میں سے نکالے 100 روپئے ادھر والا دیے، یہ شوہر یہ بیوی، ادھر کا جیب شوہر، ادھر کا جیب بیوی، شوہر نے نکالا بیوی کو دے دیا، بیوی نکالے شوہر کو دے دیا، لہذا یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ اس کے اوپر ادا ہوگی جو صاحب نصاب مالک نصاب کہلائے گا۔ بعض مرتبہ باپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، بیٹے کے اوپر زکوٰۃ فرض، کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے پاس بیچارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ سالہ کر لیتا ہے بیٹا، کھلاتا پلاتا، حج کو بھیجتا، عمرہ دیتا، لیکن مطلب بیڑی بھی پینا ہے تو میں سے 20 روپے لینا پڑے گا، ایسے بھی لوگوں کو دیکھنے میں آیا، بیٹے کے منگنے لینا پڑتا، بیڑی پینا غریب کو، دوستوں سے جا کے چائے پینا، دونا بیٹا 50 روپئے، تو باپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، بیٹے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، دادا کے اوپر نہیں، پوترے کے اوپر۔ جب باپ کو ہی جب ہے تو پوچھنا نہیں، بولا بھائی میرے سے بیڑی پینے کے واسطے لو، تو دادا کو کب دینا؟ وہ دادا کو تو 5 روپے دے گا، تو ایسے بھی مہا بخیل رہتے تو بعض لوگ۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ دادا کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پوترے کے اوپر ہے، بعض مرتبہ نانا کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نانی کے اوپر، اور بعض مرتبہ شوہر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بیوی کے اوپر۔ اچھا بچہ دیکھ کے، نیک نمازی، غریب شریف صحت مند تندرست دیکھ کے بیچارے کسی کو دے دیا، ڈی ایڈ بچی دے دیا۔ اب یہ بیچارے کام خالی اتنا ہی ہے، جب بچے ہو جائے لہٰذا وہ جانا اور دکان پہ جا کے جب خریدی کرنے، بچہ رونے لگے، ایک بار لے جی کا بسکٹ کا پوڑا ڈالیے اور کہنے لگے کہ بیٹا چلو یہ کھاؤ، بسکٹ کھاؤ، دودھ پیو، بسکٹ کھاؤ، دودھ پیتے رہو، بتش کام اس کا سنبھالنا، ادھر لے جا رہے ادھر لے جا رہے، لے جا کے گھما دے رہے بچوں کو، مقام سے پھر اعلان کر رہے کہ حضرات ایک بچہ گم ہو گیا ہے جس کے جسم کے اندر نیلی چڈی ہے اور پیلا کرتا ہے، جن صاحب کو آ کے لے کے چلے جائیں، یہ صاحب ایک بچہ گما ہے اور وہ ایسا ہے۔ اب اس کا بیچارے کا شوہر کا کام یہی ہے کہ بس لانا لے جانا، روزانہ اسکوٹی میں بٹھا کے اسکول کو لے آ کے چھوڑنا، پھر اس کے بعد گھر آ کے سنبھالنا، گھر میں آنے بعد جھاڑو پوچھا دینے والی عورتیں آئیں گی، برتن دھونے کی نگرانی کرنا، پھر جا کے پھر رات میں چھٹی ہونے سے پہلے پھر بعد میں جا کے آ کے پھر بعد میں وہاں پہ آ کے تیار رہنا بالکل بیوی کو لینے کے واسطے۔ تو شوہر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، بیچارہ خالی ملازم کی طرح کام کرے گا وہ، اور بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، کماتی ہے بیوی اور کھاتے ہیں ہم، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بیچارے لا رہی 80,000 روپئے مہینہ اس کو مل رہا ہے،
80,000 روپیہ آج کل ڈی ایڈ والے بہت مزوں میں ہیں، تیسری چوتھی پڑھائے، صبح کی شروع کرے، آگے دن بھر اگلے 7 بجے تک چھٹی مناتے رہو. تو نہ آنے کی خوشی، تنخواہ ملی تو اپنے کوئی خوشی نہیں، اس لیے اپنے ہاتھ میں آنے نہیں، نہ جانے کا غم، اس لیے کہ انکم ٹیکس، گھر پٹی، لائٹ پٹی اگر جا رہے جان تو بیوی کے پاس جا رہے. تو نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، کماتی ہے بیوی اور کھاتے ہیں ہم، یہ حال ہوتا ہے بہرحال. تو بعض مرتبہ شوہر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض. اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض مرتبہ پلسر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، گلسر کے اوپر زکوٰۃ فرض. پلسر میں تو گنچلا تھا موٹر سائیکل، شوہر چلائے گا، پلسر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، مگر گلسر کے اوپر زکوٰۃ فرض، مطلب مؤنث کے اوپر، عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض. یہی باتیں آپ حضرت بتلانی تھی کہ اس بارے میں احکامات کو آپ معلوم کریں، چونکہ اتنے چھوٹے سے وقت کے اندر زکوٰۃ کے مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے. اس لیے زکوٰۃ کے احکامات بہت زیادہ نازک ہیں. جس شخص کے پاس جتنا مال ہو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ اسی تاجر لوگ ہیں، اب ان کے لیے ضروری ہے، کرانہ دکان والے ہیں، انہوں نے سال ختم ہونے کے بعد دیکھنا چاہیے ہمارے پاس مال کتنا بچا ہوا ہے. بچاؤ کا مطلب دکان کے اندر کتنا مال ہے. اگر فرض کیجئے کرانہ دکان میں، کپڑے کی دکان میں، یا اسی طرح کھلونوں کی دکان میں، کسی بھی چیز کے اندر اگر مال 1 لاکھ روپے کا ہے، 40,000 روپے کا ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ باریک آئٹم ہوتے ہیں، آئٹمس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ایسا کہتے ہیں. کیسا نکالنا؟ اگر کس نے کہا کہ سارا مال اگر آپ ہے تو 1 لاکھ میں چھوڑ دو، آدمی کہا کہ کیوں؟ کان میں کہ بیڑی دکھ رہی ہے ہمارے، اجی 1.5 لاکھ روپے سے کم کا مال نہیں ہے. اس کا مطلب اس کا دل بولا 1.5 لاکھ روپے کا. اب جب اس کے دل نے بولا 1.5 لاکھ، ایڈی آئے گی شرعی طور پہ، اب بولی 1.5 لاکھ کا نکال چل دو کا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ میں چھوڑ دو تو دینے کو تیار نہیں. جو پلاٹ اگر ہم نے اس لیے خریدے، ہم نے اس کو بیچ کر بچے کی شادی کرنا ہے، بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اور اسی طریقے اس کو بیچ کر اس کو دوسرا پلاٹ لینا ہے، یہ ہے مال تجارت، اس کو زکوٰۃ فرض. اور جو رہنے کے لیے فلاں بچے کے لیے، چنوں کے لیے، منوں کے لیے، نھنوں کے لیے، عبدل کے لیے، گبروں کے لیے، ببلو کے واسطے، پورے کھنڈی بھر جو بچے سب کا ایک پلاٹ دے کے چھوڑ دیے. اب تو پابندی لگنے والی پتہ چل جائے گا پھر بات ہے، ہاں کہاں سے آتا گبرو اور کہاں سے آتا ببلو، سب ایسا ہے. جب بولیں گے حکومت بولیں گی 2 اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سرکاری مراد نہیں ملیں گی، گیس سلنڈر بھی نہیں ملے گا. پھر پتہ چلے گا چنو منو گبرو ببلو کہاں سے آتے، قلندر کہاں سے آتا، پھر بات پتہ چلے گا. تو بچوں کے واسطے لے کے چھوڑے اگر پلاٹ اگر ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. لے کر رہنے کا ہے، گھر بنانے کا ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. ہاں جو چیز بیچنے کے لیے ہے، مال تجارت ہے، چاہے سونے چاندی کی دکان ہو، چاہے دواؤں کی دکان ہو، یہ اسی طریقے کسی کا ٹرک کا، کسی کا کار کا، ٹیکسیوں کا ہے. بس موٹی سی بات، آسان بات یہ ہے، سال ختم ہونے کے بعد کتنی رقم یا کتنا سونا چاندی روپیہ پیسہ ہماری ملکیت میں ہے، چلیے ہو گیا، اس کی زکوٰۃ ہم کو ادا کرنا پڑے گا. اس کی KCB والا بن گیا. آگے بات سمجھیں. تو بہرحال یہی باتیں آپ کو سے بتلانی تھی. 1-2 باتیں اور 1-2 منٹ کے اندر بتلانی ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی. آئندہ جمعہ میں تیاری سے آپ آئیے کہ دیر تک سال میں 1 مرتبہ چلتا ہے، جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے انشاءاللہ تعالی. مطلب اس ماہ مبارک کی زندگی نے پہلے تو بہت ہی انشاءاللہ آپ کو سب کو، ساری امت کو. تو اس کے اندر احکامات کے ہم کو رمضان شریف تو گزار دیے، نیکیوں کا انبار لے لیے، اب کیسے زندگی گزارنا ہے، لہذا اس کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت لگنے والا ہے. لیکن کتنا لگے گا مجھے نہیں معلوم، وہ آپ کی طرف کے اوپر ہے. جب بچہ روتا ہے، بلکتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں کے سینے میں دودھ تو پیدا کر دیتے ہیں. تو آپ کی جو طلب رہے گی، جو تڑپ رہے گی، اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ یعنی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ جو بھی ہوگا، گلا شکوہ نہیں ہونا. جن حضرات کو جلدی ہے، عجلت ہے، آج کل کسی کے پاس بھی ٹائم اتنا نہیں رہا، فقیرہ بھی کیا کرتے، جا کے گھر کے دروازے پہ آواز دیتے، دیکھیں تو روٹی سال نہیں پکا، فوراً آگے نکل جاتے، ادھر چلے جاتے. کیوں؟ ٹائم کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. لہذا کیا ہوتا ہے، جن کے پاس ٹائم ہے وہ یہاں پر ضرور تشریف لائے احکامات کو سننے کے لیے سال بھر کے. اب کیسے زندگی ہم گزارنا ہے، چونکہ جمعۃ الوداع کے اندر بتلانا ہے، اور کسی بھی چیز کے اندر تھوڑا وقت بھی لگتا ہے.
تو وقت لگتا ہے بالکل. اور آپ کے واسطے ہے, میرا اپنا کیا ہے اس کے اندر, آپ کے واسطے ہے. جتنا جو قیمت بتلاؤں گا, بیان کروں گا, میری تنخواہ میں 1 روپیہ اضافہ ہونے والا نہیں, حافظ صاحب کے ہونے والا نہیں, اور کسی کے ہونے والا نہیں ہے. اور اگر میں 10 منٹ بیان کر کے بیٹھ جاؤں اور میں بولوں بھائی میں اللہ اللہ کر رہا ہوں, تو میری تنخواہ کٹنے والی نہیں ہے. تو آپ کے لیے, اور آپ کا مطلب سامنے آپ رہیں گے, لیکن پوری دنیا کے ایمان والے سارے علماء کرام کے سامنے رہیں گے, میرے اکیلے کے سامنے نہیں. لہذا وقت لگے گا. کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. ایک صاحب ہوٹل میں گئے, جانے کے بعد چکن کا ٹکے کا کسی چیز کا آرڈر دیے, دیر ہو گئی 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ, ارے 1 گھنٹے کے قریب ہو گیا. انہوں نے پہلے کو بلا کے کہا ارے کیا بات ہے, اتنی دیر کیوں لگ رہی, چکن کا آرڈر دے کے بہت دیر ہو گئی, کافی دیر ہو گئی, کیا بات ہے آپ نے. تو انہیں جا کے سیٹ کو بولا, پھر اس کے بعد ہوا, پھر سیٹ کو بولا, پھر سیٹ کو بولا جا کے, ارے بولو کسٹمر اب جاتے کیا ہے کہ دکان ہوٹل کا مالک ہے, کہا کہ دیکھو اب پاپڑ کھاؤ نا, جب تک سلاد کھاؤ نا, کیا ہو رہا ہے, دیر لگتی تھوڑی, کیا تھوڑا بیٹھو, تھوڑا پیپر پڑھو, یہ کرو وہ کرو. انہوں نے کہا ارے بھائی کیا کرنا, مردے کا آرڈر دے کے 1 گھنٹہ بھر ہو گیا نا, کب سے آ رہا, کیا کہ سلاد کھاؤ, پاپڑ کھاؤ, پیپر پڑھو. پڑوسی کا مرغا بہت حساب سے پکڑنا پڑتا ہے, آگے پیچھے دیکھ کے پکڑنا پڑتا ہے, ناک کٹ جاتی ہے, بٹا لگ جائے گا اگر کسی نے دیکھ لیا, ہم خاندانی لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ پڑوسی کا مرغا بہت حساب سے پکڑنا پڑتا ہے, تھوڑا رکو پڑتا ہے. تو یہ مطلب نہیں کون سی ہوٹل والے تھے, بن کے بتا رہے ہیں, سمجھانے کے لیے ایک لطیفہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ چکن کا آپ نے آرڈر دیے, لیکن پڑوسی کا مرغا بہت حساب سے پکڑنا, اس میں ٹائم لگتا ہے. تو جب پڑوسی کا مرغا پکڑنے میں جب ٹائم لگ سکتا ہے, تو دین کے شریعت کے احکامات کو سننے کے لیے تو بہت ٹائم لگنے والا ہے. وزیر اعظم کبھی بھی نہیں بولتے میں لال قلعے کی فصیح صاحب ہے تو بیان کرنے والا ہوں, آپ کو میری تقریر 92 منٹ سننا پڑے گا, کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں, اور بعد میں معلومات 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ. لہٰذا آپ کی تڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالیں گے, دماغ میں ڈالیں گے, زبان سے کہلوائیں گے. لہٰذا یہ ساری چیزیں وہ آپ کے لیے ہونے والی ہے. لائیے کہاں جلدی لائیے, چلیے, کیونکہ پڑوسی کا مرغا پکڑنے کا ٹائم لگتا ہے نا, اس کے اندر چھوٹی گھسٹ دے گا. بسم اللہ. اب پڑوسی کا مرغا پکڑنے کا, یہ تو کھانے کا چل, چلیے طے ہو گئی. مکہ مسجد قلت, قاف سے آئی, لا حول ولا قوت. اب تو گیا معاملہ ستیاناسج ہو گیا. اس نے قلت کے معنی تھے کم, کثرت کے معنی سے آتا ہے. یہاں لکھ دیا مکہ مسجد قلت ہی لکھ دیا گیا. اس کا مطلب 100 روپے دینا 2 روپے دے دیا, غلطی ہوگی مطلب. ہاں خلعت ایسا ہوتا ہے, خیسے ہوتے ہیں, خی لام عین تھے, خلعت یعنی اعزاز اکرام, اور قلت قاف لام تھے چھٹی. اس کا مطلب تو یہ سہولت دے رہے, 100 روپے دینے والے 5 روپے دو, نہیں ایسا نہیں, 100 روپے رہے 2000 روپے دینا ہے. محمد نعیم صاحب, نیگرا ہوٹل, محمد شاہد بھائی پاپولر بیکر, محمد غوث بھائی, حافظ مبین صاحب, پیر اور استاد کی خدمت کرتے ہیں. اچھا ایک سب. اب یہ حضرات آپ کے پاس آئیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مکہ مسجد کے یہاں پر جو متعلقین ہیں, جو خدمت کرتے ہیں, افطار میں افطار کراتے ہیں, لہٰذا ان حضرات کا آپ کی تعاون ہوتا ہے خوش دلی اور بشاشت سے. رمضان شریف کے مہینے میں ان کو عطیے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. لہٰذا زکوٰۃ کی رقم نہیں دینا, بلکہ خالص عطیہ, جن کے نام بتلائے گئے ہیں, محمد نعیم صاحب, محمد شاہد صاحب, محمد غوث بھائی اور حافظ مبین صاحب, یہ لوگ آپ پاس جب آئیں گے مکہ مسجد کے تعلق سے, تو آپ زیادہ سے زیادہ امداد کے طور پہ آپ تعاون فرمائیں, ٹھیک ہے نا. چلیے, مرغا پکڑنے میں دیر ہو رہی, 1 منٹ اور صحیح. انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر میں آپ حضرات سے تعاون لینے کا ہے. دار محمدیہ 3.5 لاکھ روپے کا مفروض ہو گیا, 20 لاکھ روپے خرچہ ہے. لہٰذا میں سب سے گزارش کروں گا کہ 1,000 روپیے یہاں اجتماعی طور پہ آپ ڈالیے. اس کے علاوہ انفرادی طور پہ 1,000 2,000 5,000 10,000 روپے کی رسید بنائیے, جو کہ 25 لاکھ روپے قرضہ اور خرچے کے مطابق یعنی اس طریقے سے خرچہ ہے. بس یہی بات 2-4 بتانی تھی. زکوٰۃ کے احکامات بہت نازم اور بہت لمبے ہیں, اس کو بعد میں آپ بات معلوم کر لیجئے. آج انشاءاللہ تعالیٰ 25 بارے مکمل ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ کتنی تیزی سے ختم ہو رہا ہے, مکمل ہو رہا ہے. کیا آج 25 بارہ ہو جائے گا. دنیا بھر کے اندر کتنا پڑ جائے گا قرآن کریم. جتنا وقت رہ گیا اس کی ہم قدر کر لیں, اور طاق راتوں کے اندر ہم عبادت کریں. ادھر ادھر جا کے خالی بیانہ سننے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. گئے سال کو سنے تھے اشتہار لگی شہر میں, فلاں شہر سے منمار سے فلاں صاحب آ رہے ہیں,
وہاں سے تینوں آ رہے ہیں. اب وہ آنے والا، سفر کرنے والا، تھکنے والا بیچارہ وہ تو اللہ کی بات کرنے سے رہا. یہاں تہاری کا دم دینے والے تہاری کی تیاری میں، دسترخوان بچھانے کی تیاری میں، ادھر ادھر تھوڑا سا ٹھپا سامنے بیٹھا ہوا رہے گا، اور اس کے بعد انسان بیان کریں گے، اور اس کے بعد 4 سوا 4 بجے رات ہوگا 3:30 بجے، چلیے بھائی شب قدر کی آپ تلاش کریے. کوئی تلاش کر کے دینے والا نہیں. آنے جانے والے کرایہ، ایسی کرایہ جیب گرم ہو جائے گی، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. لہذا بات وہی ہے جو آج سے 14 سال پہلے کہی جا رہی، شب قدر کے اندر جاگنا، اللہ کی بات کرنا ہے. خالی علماء کرام بدلتے رہیں گے، انداز بدلتا رہے گا، لیکن باتیں وہی رہیں گی. جس طریقے سے باورچی بدلا، پھٹی بدلی، ذائقہ بدلا، تہاری کا مزہ بدل گیا. ہوتا نہیں ہوتا؟ وہی ہے. آلو، پیاز، ادرک، لہسن، ٹماٹر، مرچی، مسالہ، گرم مسالہ، یہ باورچی نے پکایا الگ ذائقہ، وہ باورچی نے پکایا الگ ذائقہ، وہ باورچی نے پکایا الگ ذائقہ. مطلب تو ایک ہی ہے. تو اسی طریقے سے رات میں جاگنا وہی ہے جو سورہ قدر میں فرمایا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کے اندر. حدیث پاک میں جو مثال جو دی گئی ہے، فضیلت وہی ہونے والی ہے. کوئی آ کر آپ کو شب قدر ڈھونڈ کے دینے والا نہیں ہے. لہذا وہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. بلا وجہ آج یہاں بیان میں، کل وہاں پر بیان میں اپنے اوقات کو برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رات جب بھی آئے، شب رات اس میں عبادت کریے، اس میں آپ فائدے میں رہیں گے. لہذا کچھ باتیں کڑوی لگتی ہے، لیکن دوا اگرچہ تلخ اصل ولیکن درو فائدہ بسیار اصل. دوا اگرچہ کہ کڑوی ہوتی ہے لیکن فائدہ اسی میں ہوتا ہے. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ سحر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی. لہذا کچھ بات میں کڑوی بولتا ہوں لیکن فائدہ مند وہی ہوتی. حق بات کہوں میں تو کھرا، کسی کو گولی لگے یا چھرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیے.